وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ جو رمضان کے روزے اختتام پذیر ہونے پر انسان پہ فرض ہوتا ہے اس کو صدقہ فطر کہتے ہیں۔ کوئی غلام ہے یا آزاد ہے، مرد ہے یا عورت ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ہر ایک کو صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ اور صدقہ فطر کون دے گا؟ گھر کا سرپرست، گھر کے تمام افراد، بیوی بچوں، حتیٰ کہ جو گھر میں ملازم کرتے ہیں ان ملازموں کا بھی، اور اگر کوئی مہمان آ گیا ہے اور آپ کے گھر میں وہ عید کرے گا، حتیٰ کہ وہ بچہ جو بھی دنیا میں نہیں آیا اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام اور آزاد پر، مرد اور عورت پر، چھوٹے اور بڑے مسلمان پر 1 سا کھجوروں کا یا 1 سا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کا، یہ فطرانہ، یہ صدقہ فطر فرض کیا ہے، لازم قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت بتاتی ہے کہ عید نماز سے پہلے جب لوگ عید نماز پڑھنے جا رہے ہیں اس سے پہلے اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ 1 سا جو آج کل کے اعتبار سے 2 سیر 11 چھٹان بنتا ہے، اتنی گندم، اتنے جو، یا تو وہ نکال دیں، اور اگر یہ نہیں کسی کی ضرورت ہے تو آپ اس کی نقدی بھی نکال سکتے ہیں۔ اور دیا کس کو جائے گا؟ یہ فقراء کو دیا جائے گا، یہ مساکین کو دیا جائے گا۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ میرے پہ زکوٰۃ فرض ہے تو میں دوں گا، یہ ہر بندے پہ فرض ہے، سوائے اس کے کہ جس کے پاس 1 دن کا بھی کھانا پینا نہیں، وہ تو لینے والا ہوگا، دینے والا کیسے ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرض کیا، اس کی حکمت کیا ہے؟ روزے دار نے جو 30 روزے یا 29 روزے رکھے، کوئی لغو بات ہو گئی، کوئی بیہودہ گوئی کر بیٹھا، اس کو پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں کے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے اس صدقے کو لازم کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو عید پڑھنے کے بعد دے گا اس کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، وہ عام صدقہ ہو۔ آپ عید کے دن صبح کی نماز کے بعد سے عید پڑھنے سے پہلے اس کو ادا کر دیں، نہیں تو 1 دن عید سے پہلے یا 2 دن عید سے پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔